فرماتے ہیں والضحیٰ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کان ازہر اللون کہ حضور کی رنگت مبارکہ سرخ و سفید تھی۔ پھر فرماتے ہیں کانا حسن و ملیحن کہ حضور حسن و ملاحت کے مالک تھے۔ اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی۔ پھر فرماتے ہیں وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ اور حضور کی چشمان مقدس سرمگی تھی۔ پھر فرماتے ہیں يَتَلَعْلَعُ وَجْهُهُ كَمَا تَلَعْلَعُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ میں اس نیت کے ساتھ حلیہ مبارک تمہیں سنا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا رات کو سو گے پردے ہٹیں گے چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے گا۔ یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کے وقت حضور کا چہرہ انور دیکھتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں والضحیٰ کی تفسیر میں وَكَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم دن کے وقت حضور کا چہرہ دیکھتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے سے طلوع کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے سے طلوع کر رہا ہے۔ پھر صحابہ پھر فرماتے ہیں وَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ۔ میں اس کا مرادی معنی پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کہتے ہیں پاکیزگی میں حضور کا چہرہ ایسے لگتا تھا وَرَقَةُ مُصْحَفٍ جیسے قرآن کا برق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ۔ دیکھیں تو دعا مانگیں، دیکھیں تو دعا مانگیں، یہی یوسف کے نام تختار ہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ پھر میرے شہر کے شہنشاہ بھی فرماتے ہیں کہ ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آپ فرماتے ہیں کہ ازل سے لے کر ابد تک کائنات میں جو بھی حسین تمہیں نظر آئے سمجھ لینا ان حسینوں کو حسن مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات کے طور پر مل گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دن کے وقت صحابہ حضور کا چہرہ دیکھتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے سے طلوع کر رہا ہے۔ پھر امام قصری لکھ گئے وجمال یوسف وغیرہ ہی جزء من حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام قصری لکھ رہے ہیں ازل سے لے کر ابد تک کائنات میں جو بھی حسین تمہیں نظر آئے سمجھ لینا کہ ان حسینوں کو حسن مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات کے طور پر مل گیا ہے۔ پھر امام قسطلانی لکھ گئے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا چہرہ حضور علیہ السلام کو خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں چھپا چھپا کر اس دنیا میں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے بھلا اپنا محبوب کوئی کسی کو دیکھنے دیتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھلا اپنا محبوب کوئی کسی کو دیکھنے دیتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے تخلیق خدا نے تخلیق محبوب کے حسن کو اپنے لیے کیا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اے مطلبی پھول، اے مطلبی پھول، اے بہاروں کے پیغمبر،
کھلتا ہے تیرے نام سے شہ ابرار کا چہرہ. پھر امام کثری لکھ گئے. پھر ملا علی قاری بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کے حسن پر اگر بالفرض اللہ حضور کے حسن سے ایک حجاب ہٹا دیتا تو پھر کیا ہوتا. حضور کو اپنا جیسا کہنے والا ملا سن. ملا علی قاری لکھ گئے کہ اگر بالفرض اللہ حضور کے حسن سے ایک حجاب ہٹا دیتا تو پھر کیا ہوتا. حضور کا حسن دنیا میں جہاں بھی جاتا. بالفرض قبرستانوں میں پہنچا تو قبروں میں سونے والے مردے نہ رہتے, زندہ ہو کر محمد عربی کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. امام کثری لکھتے ہیں کہ دنیا میں کمال یہ تھا کہ حضرت یوسف آگے آگے ہوتے تھے اور حضرت زلیخا پیچھے پیچھے بھاگا کرتی تھی, مگر قیامت کے دن معاملہ الٹ ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم آگے آگے ہوں گے اور حضرت یوسف حضور کے پیچھے پیچھے ہوتے جائیں. سبحان اللہ. تارا خالق تیرے شاکار کا چہرہ. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اے مطلبی پھول, اے بہاروں کے پیمبر, کھلتا ہے تیرے نام سے شہ ابرار کا چہرہ. ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکلے پیر گنانی زلیخا بن کے نکلیں گے. پوچھا جو سائل نے کیا چیز ہے آسن, پوچھا جو سائل نے کیا چیز ہے آسن, صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ. صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ. دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد